عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، سورہ النجم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو یہاں جس شاندار انداز سے بیان کرتا ہے، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ عقل دنگ بھی رہ جاتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مقامات ہیں جو پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آج چونکہ شب معراج ہے تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے تو ان آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ معراج سے اترے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے جانے کے وقت کی قسم نہیں ہے، قسم اس وقت کی کھائی جا رہی ہے۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ آتے ہوئے بھی اس کی شان کمال تھی، مگر جب رب کا دیدار کر کے لوٹا ہے تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہے۔ پھر وہ انداز جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو دیکھنے کی تمنا کی، دیکھ نہیں پائے تھے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ پر نظر کرو، اس پر تجلی آئے گی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم بھی دیکھ لو گے۔ اب تجلی پہاڑ پہ آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دب گیا، قائم نہیں رہ سکا، جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے۔ لیکن تجلی جو آئی تھی اس کا اتنا اثر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ بغیر نقاب کے آپ کو کوئی دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس وقت میں فوری طور پر جو کیفیت پیدا ہوئی، فوراً جو کیفیت پیدا ہوئی، یعنی دیکھا نہیں، دیکھی تو ایک فقط ایک تجلی ہے جو سامنے آئی ہے، فوری طور پر جو کیفیت پیدا ہوئی، چہرے پہ وہ چمک آئی کہ اب دیکھنے والا بے ہوش ہوتا تھا، چہرے پہ نقاب کرنا پڑا جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا بس تجلی آنے پر یہ عالم ہے، تو سرکار تو خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، وہاں معاملات کیا ہوں گے؟ یہ تو خاص کوئی نورانی پردے ہی ہیں جو محمد مصطفیٰ کے حسن کو چھپائے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں پر تو تاب نہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ راستے میں جہاں سے یہ گزرے ہیں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں راستے میں مل سکی جس نے آپ کی نظر کو کھینچا ہو یا آپ کے دل کو کھینچا ہو۔ آپ کی نظر بھی خدا کی جانب لگی رہی، آپ کا دل بھی خدا کی جانب لگا، حالانکہ راستے میں نظارے بڑے تھے۔ اچھا، یہ رستوں کے نظاروں کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے ایک بات پہلے عرض کر لوں، میں یہ تھوڑا سا انگریزی کے دو سائنس کے ورقے لے کے آیا ہوں، یہ ہمارے پاس گوگل پہ عام مل جاتے ہیں۔ ان دو ورقوں میں میں نے جو نکالا ہوا ہے یہ ڈایامیٹر آف یونیورس، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ایک بات، ڈایامیٹر آف یونیورس، یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اب اس کائنات کے بڑے ہونے کے لیے پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس؟
دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو رفتار سے چلتی ہیں ان میں سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی ہے۔ روشنی سے بڑھ کر کوئی رفتار اس دنیا میں نہیں، سب سے زیادہ۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی دوسری چیز روشنی کی رفتار سے چل نہیں سکتی، اتنی تیز رفتار ہے روشنی۔ اب یہ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ، منٹ نہیں، 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتی ہے۔ اس طرح چونکہ سورج ہمارے یہاں زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے، تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر، سورج سے یہاں تک روشنی کو آنے میں سائنس کے مطابق تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں۔ 15 کروڑ کے فاصلے سے روشنی کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے ٹائم لگتا ہے؟ تقریباً بند کر دیا ہے۔ روشنی کو سورج سے یہاں تک آتے ہوئے تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں، اور فاصلہ طے کتنا ہوتا ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 8 منٹوں کو 16 منٹ کر دیں تو اب فاصلہ طے ہوگا 30 کروڑ کلومیٹر۔ 15 کروڑ کلومیٹر کا ڈبل ہو جائے 30 کروڑ۔ آدھے گھنٹے منٹ کے اندر یہ 8 منٹ سے 16 منٹ، 16 منٹ میں 30 کروڑ، 16 سے 16 32 کر لیں تو آدھا گھنٹہ بن جائے تقریباً۔ آدھے گھنٹے میں 60 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتی ہے روشنی۔ کتنا؟ نہیں، اب آپ میرا خیال فاصلہ آپ سمجھ نہیں رہے۔ یہ ساری زمین ہماری ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائیں 1 لاکھ کلومیٹر بھی نہیں بنتی، زمین اتنی چھوٹی ہے، اور ہم فاصلے کی بات کر رہے ہیں کروڑوں کی۔ 60 کروڑ کلومیٹر فاصلہ یہ طے کر جاتی ہے آدھے گھنٹے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 گھنٹے تک اگر روشنی چلتی رہے 1 گھنٹے تک تو 1 ارب 20 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جائے گی 1 گھنٹے میں۔ جو روشنی 1 گھنٹے میں اتنی دور تک چلی جاتی ہے وہ 1 دن میں یعنی 24 گھنٹے میں تو بڑی دور تک چلی جائے گی، ہے نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ روشنی آ رہی ہے۔ روشنی 1 گھنٹے میں 1 ارب 20 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، تو 24 گھنٹے یعنی 1 دن میں تو بڑا فاصلہ طے کر جائے گی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر روشنی کو یہاں سے چلایا جائے اور اس روشنی نے جانا ہے کائنات کے دوسرے سرے تک، اس سرے تک جو ہمیں پتہ چلا ہے سائنس کے مطابق، ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ساری کا پتہ نہیں، جو پتہ چلا ہے اس سرے تک جانا ہو تو یہاں سے چلی روشنی اور اس کائنات کے دوسرے سرے تک جانا ہے جو ہمیں پتہ صرف جانا ہے، تو اس میں سائنس کہتی ہے اسے 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، یہ نہیں لگے گا، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال نہیں لگے گے۔ کون جا رہا ہے؟ روشنی، جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر فاصلہ طے کرے۔ سائنس کہہ رہی ہے یہاں سے چلی ہے اور بات ہو رہی ہے اس کائنات کی جو ہمیں پتا ہے، ابھی جس کا پتا نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں سے چلی اور اس نے جانا ہے، جاتی جائے گی، سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائے گا، 1000 سال گزر جائے گا، لاکھ سال گزر جائے گا، کروڑ سال گزر جائے گا، ارب سال گزر جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے 93 ارب سال لگے گے روشنی کو دوسرے مقام تک پہنچنے کے۔ کتنے؟ 93 ارب، کہاں تک جانے کے لیے؟ جس کا ہمیں پتا ہے۔ اب یہ سائنس کے لیے لکھا ہوا ہے 93 بلین لائٹ ایئرز، کائنات کا فاصلہ کتنا؟ 93 بلین لائٹ ایئر، 93 ارب سال روشنی کو لگیں گے، روشنی کو، ہمیں نہیں، کسی گھوڑے اونٹ کو نہیں، روشنی کو لگیں گے 93 ارب سال صرف وہاں تک جانے میں جو ہمیں معلوم ہے۔ اچھا، اسی میں آگے لکھا ہے کہ جس کا ہمیں پتا ہے وہ تو ہے اتنا، اور جس کا ہمیں نہیں پتا
93 ارب کا 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 250 گنا زیادہ ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ہمیں کخ پتہ ہی نہیں ہے، اصل کائنات تو پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی۔ میں کہتا ہوں اس کو تو چھوڑ دینا جس کا پتہ نہیں ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں سائنس کہہ رہی ہے کتنے سال لگیں گے؟ 93 ارب سال لگیں گے۔ کس کو؟ کس کام میں؟ صرف وہاں تک پہنچنے میں، پہنچ کر آنے میں نہیں۔ بات ہے صرف وہاں تک جانے کی، چلی اور وہاں پہنچی، اور 93 ارب سال لگ گئے، اور کائنات کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے جو اس سے بھی بڑی لامعلوم کائنات ہے۔ پھر کمال ہے اس خداوند قدوس کی قدرت جس نے اپنے محمد کو ساری کائنات کا فاصلہ طے کروایا، گئے بھی اور آئے بھی، اور کنی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ اندازہ کریں یہ کام سائنس کہتی ہے روشنی سے زیادہ رفتار کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات سائنس یہ کہتی ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی دوسری چیز ہم اتنی تیز چلا بھی دیں، کوئی دوسری چیز روشنی کی رفتار سے چلا دیں، تو اس چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ فضا میں پھیل جائے گی، اس کا جسم باقی، وہ توانائی میں بدل جائے گی۔ روشنی کی رفتار سے اگر کسی چیز کو بھی چلایا تو جسم سلامت۔ اب مجھے بتائیں، جہاں تک روشنی جانے میں 93 ارب سال لے، میں معلوم دنیا کی بات کروں، اس سے اوپر کی میں چھوڑ رہا ہوں، 93 ارب سال لے، وہاں اگر کوئی ایک لمحے میں پہنچ جائے تو کوئی روشنی کا مقابلہ ہے اس کے ساتھ؟ روشنی کی رفتار کتنی پیچھے رہ گئی اور یہ رفتار کتنی آگے چلے گئی کہ جہاں روشنی 93 ارب سال لے رہی تھی، یہ ایک لمحے میں پہنچ گئی، اور پہنچی نہیں، ہو کے بھی آگے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار سے اگر کوئی چلے تو جسم باقی، اور محمد عربی کا جسم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اسی رفتار سے، بلکہ روشنی کی رفتار سے نہیں، وہ جو دوسری رفتار ہے اس سے گئے، اور اتنی تیز رفتاری سے واپس بھی آئے، جسم پھر بھی کچھ بھی فرق آپ کی ذات میں، حسن میں اضافہ ہوا ہے خدا کا دیدار کر کے، لیکن کمزوری کوئی جسم میں نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے سرکار جس رفتار سے گئے ہیں وہ سائنس قیامت تک نہیں سمجھ سکتی اس رفتار کو۔ یہ کتنی رفتار ہے، دنیا کی اگر گم ہو جائے۔ اچھا آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، اتنی تیز رفتاری سے اگر کوئی جائے، یہ تو طے ہو گیا کہ رفتار تیز ہے، اتنی تیز رفتاری سے اگر کوئی جائے، رستے میں کیا ہو رہا ہے اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ ذرا بیٹھیں ہوائی جہاز میں یا بیٹھیں ٹرین کے اوپر ہی، کھڑکی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تیز رفتار سے ٹرین چلے، آپ کے پاس سے گزرنے والی چیزیں اتنی تیزی سے گزر جائیں کہ ہیولے سے نظر آئیں۔ یہ اتنی تیز رفتاری سے جو چل رہی ہو، معاملہ چل رہا ہو، بات بن رہی ہو، سرکار اتنی تیز رفتاری سے اگر جا رہے ہیں، رستے میں جو دیکھا ہر منظر کا پتہ ہے آپ کو، ہر منظر کا پتہ ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اور صرف دیکھا نہیں، رفتار کا عالم کیا ہے، رستے میں رکے بھی ہیں، جگہ جگہ نمازیں بھی پڑھے ہیں، نمازیں پڑھائی بھی ہیں، رستے میں ایک جلسہ بھی کیا ہے، مسجد اقصی کے اندر جلسے میں تقریریں ہوئی، آپ نے بھی تقریر فرمائی، تقریروں کے بعد اوپر گئے، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، ہر ایک کے حوال سنے، باتیں سنی، استقبال ہوئے، سارا کچھ ہوا، پھر ایک لمحہ، سارا کچھ ہوا اور پھر ایک لمحہ، اور ایک لمحے میں پلٹ کے واپس۔ سائنس کا کوئی اصول آپ پر لاگے، سائنس سمجھ ہی نہیں سکتی یہ ہو کیسے کیا ہے۔ اتنی رفتار سے کوئی جا نہیں سکتا، اتنی رفتار میں اگر
رہ سکتا. اتنی رفتار میں اگر کوئی چلے تو رستے کا کوئی نظارہ دیکھ نہیں سکتا. نظر جو کچھ آئے گا اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. محمد جاتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, سلامت رہتے بھی ہیں, نظارے دیکھتے بھی ہیں, ہر نظارہ یاد بھی ہے, سمجھ بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اپنی طاقت سے نہیں جا رہے, یہ رب العزت کی قدرتیں ہیں, اس کی طاقت اور قدرتیں ہیں. خدا جو چاہے کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. وہ کہتا ہے یہ محمد تو نہیں آئے نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کمزوریوں سے پاک تو اس کی ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گیا ہے. لے کے گیا ہے, حضور کو لے کے جایا گیا ہے. یہ آپ کی اپنی طاقت کی بات نہیں ہے. سرکار اپنی طاقت سے نہیں گئے, چونکہ یہ اپنی طاقت سے نہیں. اچھا مزے کی بات, یہ جو سفر کیا ہے سرکار نے, یہ سفر براق پر کیا ہے, ایسا ہی ہے. اب براق جس رفتار سے چل رہا ہے وہی سرکار اسی رفتار سے سفر طے ہو رہا ہے. یہ طاقت براق کی ہے, یعنی خدا چلا رہا ہے لیکن کسے؟ براق کو. حضور اپنی